فتح سندھ کے اثرات۔ یورپین اور ہندو مورخین نے عربوں کی فتح سندھ کو بے نتیجہ اور ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں لین پول کا بیان ہے کہ فتح سندھ اسلام اور تاریخ ہند کا ایک سانحہ تھا جس کے نتائج دورست ثابت نہ ہوئے، لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ فتح سندھ کے واقعے سے یہ خطہ تہذیبی، سیاسی، علمی، نیز مذہبی لحاظ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سیاسی اثرات۔ محمد بن قاسم کے حملے سے برصغیر پاک و ہند کی عسکری کمزوری کا سب کو اندازہ ہو گیا اور ان کی سیاسی کمزوری عیاں ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس سیاسی اثرات میں ہے، عربوں نے یہاں آ کر انصاف، عدل، مساوات، بھائی چارے، رواداری اور فلاح و بہبود کے اصولوں پر مبنی ایک مثالی نظام رائج کیا، جو بعد میں اس خطے کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ عربوں نے سندھ میں متعدد چھاونیاں قائم کیں اور بعد ازاں ترقی پذیر ہو کر نہ صرف اہم اور بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئیں بلکہ وہ علوم و فنون اور تمدن کے مراکز ثابت ہوئیں۔ عرب اور سندھ کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس سے آئندہ اسلامی فتوحات کے لیے راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ معاشری اثرات میں یہ فتح سندھ سے قبل اہل سندھ نہ صرف خانہ بدوش اور رہزن تھے بلکہ غیر مہذب بھی تھے۔ عربوں کے آنے کے بعد وہ مہذب اور متمدن ہو گئے اور سندھ تہذیب و شائستگی سے بہراور ہوا۔ دو مختلف قوموں کے میل جول سے ایک نئی تہذیب عالم وجود میں آئی جس کی زندہ یادگار سندھی زبان آج بھی موجود ہے۔ عربوں کی تقلید میں سندھ میں بھی اونٹ اور عربی گھوڑے پالنے کا رواج ہوا، چنانچہ آج تک وہاں اونٹوں سے کام لیا جاتا ہے۔ مذہبی اثرات۔ عرب رواداری کی پالیسی کے حامی تھے۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں سب کو مکمل مذہبی آزادی عطا کی، نیز ان تمام عبادت گاہوں کی مرمت کی جو حالت جنگ میں خراب ہوئی تھیں۔ عربوں نے اپنے حسن سلوک اور بلند کردار و شائستگی سے سب کو اپنا گردیدہ بنا لیا، جس سے وہاں کی بیشتر آبادی مشرف اسلام ہوئی۔ فتح سندھ کے بعد بے شمار مبلغین، علماء اور تاجر عرب سے آ کر سندھ میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیوں سے تبلیغ اسلام کو بہت اہمیت دی، جس سے سندھیوں کی اکثریت مشرف اسلام ہوئی۔ علمی اثرات۔ فتح سندھ نے نئی تہذیب و ثقافت سے برصغیر کے باشندوں کی روشناسی کے لیے راہ ہموار کی۔ اگرچہ مسلمانوں نے ہندوانہ علوم کو بڑی گہری دلچسپی سے سیکھا، لیکن انہوں نے یہاں جا بجا مندر اور کالج کھول کر علم کی روشنی کو مزید پھیلایا۔ بغداد میں دارالترجمہ قائم کیا گیا، جہاں سنسکرت کی متعدد کتب کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ ہندی تہذیب پر عرب اقتدار کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندی علوم سے بے اعتنائی اور تعصب برتنے کی بجائے ان کی اشاعت و ترویج کی۔ تبصرہ اور جائزہ۔ ان سب واقعات، وجوہات اور اثرات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایم کبیر کے قول کے مطابق فتح سندھ اسلام کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ واقعہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ ہند و پاک میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فتح سندھ کے بعد مسلمانوں نے یہاں جو نظام رائج کیا، جس میں عدل و انصاف، رواداری اور بھائی چارہ شامل ہے، سے لوگ متاثر ہوئے